اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جاعلون ما علیہا سعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ سورہ الکہف کی ابتدائی رکوع کی آیات ہیں۔ یہ وہی سورہ الکہف ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات پڑھنے سے دجال کا وار نہیں ہوگا، دجال کے فتنے میں انسان نہیں آئے گا۔ تو عام طور پر لوگ ان کو یاد بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن پوری طرح یہ جو دجالی فتنے کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ اب آخری دور ہے، اب تو ہونا ہی ہونا ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے اپنی دعوت دے کے اپنا کام پورا کر کے اس امت کو ایک شریعت کے اوپر چلا کے آج سے 1500 سال پہلے وفات پا چکے ہیں۔ مدینے میں ان کی قبر موجود ہے۔ اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی نئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، یہ آخری شریعت ہے۔ اب اسی کے مطابق جو بھی ہوگا وہ حق پر ہے، سچ پر ہے، کامیاب ہونے والا ہے، اور اس کی جو مخالفت کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائے گا۔ تو یہ آیات ہیں، یہ آپ کے سامنے لانا ہے۔ اس کا معنی مفہوم جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، اس کتاب کا جو پیغام ہے یا اس سورہ کا جو پیغام ہے یا ان 10 آیات کے اندر جو مرکزی نقطہ ہے، اگر اس کو آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ پھر پڑھتے رہیں، پوری سورہ پڑھ جائیں، پورا قرآن پڑھ جائیں، بے شمار پڑھنے والے ہیں۔ وہ رٹا لگایا ہوا انہوں نے، الفاظ پر غور ہی نہیں کرتے، معنی مفہوم پر غور ہی نہیں کرتے، قرآن کی دعوت کے اوپر غور ہی نہیں کرتے کہ قرآن ان کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ یہی فرق ہے آج کے دور کے اندر اس کتاب کو پڑھنے کا اور اس وقت جب یہ نازل ہوئی تھی، اس دور میں جب یہ کتاب پڑھی جاتی تھی یا اس کے مطابق عمل کیا جاتا تھا تو رد عمل آتا تھا، اور سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ یہ کتاب ہے، اس کو پیچھے کرو اور کوئی اور کتاب لے کے آؤ، پھر ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کتاب تو بالکل ہمیں چھوڑتی نہیں ہے، یہ نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے اکابرین تک کو جا کر چھیڑتی ہے کہ وہ تمہارے بڑے تھے، جس راستے پر تھے وہ بالکل غلط تھے، اور وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہیں، اب تم بھی بنو گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم سب جاؤ گے، تمہارا دل مانے یا نہ مانے۔ جن جن کی بندگی کرتے ہو، جن جن کے طریقے کے اوپر چلتے ہو، اللہ کی رہنمائی کے علاوہ جن جن کو اپنا رہنما سمجھتے ہو، تم سارے جہنم کے آگ کا ایندھن بنو گے۔ تو یہ کتاب ہے، یہ ہمیں نہیں برداشت ہے، کوئی اور لے کے آؤ۔ اور اگر یہ کہو کہ میں کیسے کوئی اور لے کے آؤں، میرے اوپر تو یہ کتاب نازل ہوئی ہے، چلو اس طرح کرو، تھوڑی بہت اس کے اندر تبدیلی کر دو، جہاں ہمارے طوائے نازک کے اوپر چیزیں کچھ گراں گزرتی ہیں، اس کو تو تھوڑا سا نرمی اس کے اندر کچھ گنجائش پیدا کرو۔ تو یہ مطالبہ تھا، سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا۔ تو نبی علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ یہ میری کتاب تو نہیں ہے، بلکہ مجھے تو حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اس کتاب کے مطابق خود پہلے اپنے آپ کو ڈالوں، خود اپنے آپ کو عمل کروں، عمل کر کے دکھاؤں، کوئی ایک بھی نہ مانے۔ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے، کتنے مانتے ہیں اور کتنے نہیں مانتے ہیں، کتنی مخالفت ہوتی ہے اور کتنے زیادہ میرے مخالفین ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے جو فکر کھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی مخالفت کی یا اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ جو بڑا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن، محشر کا دن، اس دن میں اس عذاب سے کیسے بچوں گا؟ اور اللہ کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر بالفرض ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اس کتاب کے اندر جو نازل کی جا رہی ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کی کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں، یہ اکثریت مان جائے، یا یہ جو تکلیفیں پریشانیاں آ رہی ہیں اس کے اندر تھوڑی سی معمولی سی کمی آ جائے، چونکہ معمولی مطالبہ ہے، معمولی سا بھی آپ اس کے اندر رد و بدل کریں گے یا کمی کریں گے یا لچک دکھائیں گے یا کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کے بعد سنو، دنیا میں بھی تمہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ دیکھو اس صورتحال کے اندر یہ دعوت اٹھی تھی۔ تو یہاں اس رکوع کے اندر جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑ جانے والوں، اور اسی کو سب کچھ
سمجھنے والوں اسی کے لیے تمہاری ساری کوششیں ہیں۔ حالانکہ ایک وقت آنے والا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے یہ جو دنیا کے اوپر دنیا کی زینت کی چیزیں بنائی ہیں، دنیا کے یہ برتنے کی چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، یا اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے، یہ تو چند دنوں کا معاملہ ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، سر و سامان ہے یہ، اور اس کو ہم عنقریب بالکل چٹیل میدان کر دینے والے ہیں۔ اور یہ جو دنیا کا سارا نظام جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو صرف امتحان گاہ ہے، یہ سیر گاہ نہیں ہے۔ سیر گاہیں تو اللہ تعالیٰ نے آگے رکھی ہوئی ہیں، جو اس دنیا میں زندگی بسر کرے گا اپنے مالک اور خالق کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق۔ یہ دنیا ایسے نہیں ہے کہ کچھ لوگ کبھی کہتے ہیں بھائی یا دنیا یا دین، نہیں، دین کو اپنانا ہے اس دنیا کے اندر رہ کے، دنیا کے اندر رہ کے آپ نے دین کے تقاضوں کو پورے کرنا ہے۔ اور آسان ہے، دیکھا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے رب نے کوئی آپ کو مشکل میں نہیں ڈال دیا ہے، بلکہ آسانیاں پیدا کی ہیں۔ یہ تو انسانوں نے مشکلات اپنے لیے پیدا کر دی ہیں، ایسے ایسے طریقے، ایسے ایسے فلسفے انہوں نے گڑے ہیں کہ جو خود ان کے لیے مصیبت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے آپ کو نکالنا چاہتا ہے، اللہ رحم کرنا چاہتا ہے، تمہیں آسان زندگی بسر۔ کتنا سادہ معاملہ ہے کہ تم ایک اللہ کے بندے ہو اور تم سارے انسان اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ، صرف اس اکیلے کو اپنا معبود مانو، ہر زبان والا اسی کو پکڑے، وہ ہر زبان کا جاننے والا ہے، کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ سمجھتے ہو کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، اور وہی پیدا کرتا ہے، پہلوں کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا، پہلوں کو بھی اسی نے کھلایا پلایا تھا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے اللہ کے فرمانبردار بھی گزرے ہیں اور کتنے اللہ کے نافرمان بھی گزرے ہیں، سب کو اللہ ہی نے کھلایا تھا، اور جب اللہ کا حکم آیا، موت آ گئی، کوئی اپنی موت کو نہیں بچا سکا ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھتے ہو، مانتے ہو، پھر تم نے جو یہ دنیا کے اندر اور سہارے پکڑ لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور تمہارے معبود ہیں، کسی کے سامنے جھکتے ہو، کسی کے سامنے رکوع کرتے ہو، کسی کی نظر و نیاز کرتے ہو، کسی سے اور اولادیں مانگتے ہو، کوئی کھوٹی کھری کرتا ہے، کوئی کشتیوں پار لگاتا ہے، کوئی باول حق بیڑا دک، اس طرح کے نعرے لگاتے ہو۔ تو یہ کیا ظلم کرتے ہو تم نے، یہ کیا ایک عدم مچا رکھا ہے پوری زمین کے اوپر، سارے کے سارے بے وفا ہو گئے اپنے مالک اور خالق کے، اکثریت کو شیطان نے اپنی گھوڑی بنا لیا، تمہیں ذرا دماغ تمہارا کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ امتحان کی زندگی ہے، تو بتایا اس کو سب کو ہم وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ آج بڑے بڑے آپ کو ایئرپورٹ نظر آ رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں، پل نظر آ رہے ہیں، سمندری ایک نظام ہے، پہاڑوں کا نظام ہے، جنگلات ہیں، کیا کچھ نہیں ہے زمین کے اوپر۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کو بالکل ایک چٹیل میدان، نہ آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، نہ سمندر نظر آئیں گے، سمندروں کو بھڑکا کے آگ بنا کے بخارات بنا دیا جائے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، دھول بنا دیا جائے گا، اور ایک چٹیل میدان بننے کے بعد ساری انسانیت، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ غور کیجئے کیسا منظر وہ ہوگا، اور وہاں اسی ایک نقطے کے اوپر کہ بتاؤ تمہارا الہ کون تھا، تمہارا معبود کون تھا، کس کی حکومت تھی، تو بتاؤ اس وقت کیا بنے گی۔ تو اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو یہ چند نوجوان تھے، ان کا مسئلہ کیا تھا۔ جب تعداد کا معاملہ پوچھا گیا کتنے تھے یا کتنے سال وہ وہاں سوئے رہے ہیں، تو اس کو کہا گیا چھوڑو اس چیز کو، یہ مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، بس ایک سرسری سی بات کرو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا معاملہ کیا تھا، ان کو قوم نے نکالا کیوں تھا، وہ قوم سے بھاگے کیوں تھے، کیا چیز بچانے کے لیے وہ وہاں غاروں میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی۔ آخر وہ بھی جوان تھے، ان کی بھی جوانیاں تھیں، ان کے بھی سہانے مستقبل تھے، کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ تھے، لیکن وہ کون سی چیز سمجھ گئے تھے کہ وہ بچانے کے لیے اب دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی دینا بھی ان کے لیے آسان ہو گئی۔ اور ایسے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی بن رہے تھے وہ زیادہ تر تعداد ان کی نوجوانوں کی تھی۔ ان کو بتایا گیا کہ تم آج نئے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی اس ایمان کی جو شمع روشن کرنے کی کوشش کی ہے اپنے ماحول کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، تو ان کے ساتھ لوگوں نے پھولوں کے ہار نہیں ڈالے ہیں ان کے گلوں کے اندر، ان کے نعرے نہیں لگائے ہیں، کوئی جلوس ان کے ساتھ نہیں نکلے ہیں، بلکہ ان کو بڑی سختیوں کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے۔ اور
جو جمے رہے ہیں انہوں نے ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا ہے، قوم کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی بجائے قوم کو للکارا ہے اور اعلان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ قوم کے لوگوں یہ کیا ہو گیا تمہیں، ساری قوم ہے، بڑے بڑے دانشور ہیں اس کے اندر، بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، بڑے بڑے مذہبی لیڈر ہیں اس کے اندر، کوئی عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ زمین و آسمان کے مالک کو چھوڑ کر تم نے اور اپنے بنائے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے جن کو بنایا ان کو گڑھتے ہو اور کوئی دلیل نہیں لاتے ہو، کس طرح تمہارے کہنے سے ہم ان کو مان لیں؟ تم کہتے ہو یہ مشکل کشا ہے، یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ واسطہ وسیلہ ہے، یہ ان کے وسیلے سے یہ ہوتا ہے، سب کچھ کرتے ہو، کتنے کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، اور ہم اللہ اپنے مالک کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، مالک ہے، کسی اور کو ہرگز نہیں پکاریں گے، ہرگز کسی کو الہ نہیں مانیں گے۔ تو اس انداز سے وہ ایمان کی یہ بات لے کر اٹھے ہیں۔ پھر آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کو کنکلوڈ کیا ہے، اسی نقطے کو دیکھیں، قرآن پوری دعوتیں گزر جاتی ہیں، اس نقطے سے قرآن ہٹتا نہیں ہے کیونکہ یہی مسئلہ ہے، یہی دعوت ہے۔ فرمایا فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا گمان کیا ہے ان کافروں نے جنہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، انسانوں کو، بندوں کو، ہر چیز اللہ کی بندی ہے، یاد رکھیے، سورج چاند ستارے بھی اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، انبیاء کو، اولیاء اللہ کو، درختوں کو، جس کو بھی پوجا گیا ہے سب کو رد کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ تمہارے الہ نہیں، تمہارا الہ ایک ہے، وہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کی بات نہ مانو، کسی اور کے سامنے نہ جھکو، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اور پھر آخری رکوع کے اندر اسی چیز کو اور سمیٹا گیا کہ دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی کا معاملہ ہے، بتائیں تمہیں کہ کون ہے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا؟ کل حل ننبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں بالاخسرین اعمالا، عمل تو سب کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ عمل کرنے والا اور خسارے کے گڑھے کے اندر گرنے والا جانتے ہو کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں گم ہے بالکل۔ وہاں پہلے رکوع میں کیا بتایا گیا؟ یہ دنیا کے اوپر جو کچھ ہے سب کو ہم بالکل چٹیل میدان کر دیں گے، یہ عارضی چیزیں ہیں۔ تین انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو بیان کیا انسانوں کے سامنے کہ لوگوں غور کرو، کتنے آئے ہیں، بڑی ان کے پاس دنیا تھی لیکن وہ خود مر گئے، آج کدھر گئے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہاں موجود ہیں لیکن حالت ان کی ایسے ہو گئی ہے کہ سب کچھ ملنے کے باوجود اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس پوری دنیا کی مثال ایک حقیر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ کہیں فرمایا پوری کی پوری دنیا کی دولتوں کی اور جو کچھ آپ نظر آ رہا ہے یا تصور کر سکتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح سمندر کے اندر سوئی کو ڈبویا جائے اور جو اس کے ساتھ تری لگ گئی، یہ دنیا کی ساری چیزیں جس کی خاطر آج لوگ مرے مٹے جا رہے ہیں۔ اس کی خاطر کتنی قربانیاں دیتے ہو، کتنی محنتیں کرتے ہو، اور وہ جو سمندر پڑا ہوا ہے جو آخر جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے کہ اس دین کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ، اس دین کے لیے اپنی جان کو لگاؤ، مال کو لگاؤ، اوقات کو لگاؤ، صلاحیتوں کو لگاؤ، اگر صحیح معنوں میں تمہارا دماغ کام کر رہا ہے تو، صحیح معنوں میں عقل مند ہو تو وہ کچھ تمہیں ملنے والا ہے۔ گویا یہ مثال ہے دنیا کی۔ اور یہاں بتایا گیا کہ یہ دنیا کے اندر رہنے والے، ہر وقت دنیا کے پیچھے پڑے رہنے والے، یہ صحیح معنوں میں خسارے میں ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خود کیا گمان کر رہے ہیں؟ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم اپنی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا انتظام کر رہے ہیں، پورا انتظام انہوں نے سنبھالا ہوا اپنی بربادی کا اپنے ہاتھوں سے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے۔ کافروں کے سینگ نہیں نکل آتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن، اس چیز کو وہ بھول گئے کہ اللہ کے ہاں کھڑا ہونا ہے، اور فیصلہ اس بنیاد کے اوپر ہونا ہے، ان کی ساری آخرت کا دار و مدار اسی نقطے کے اوپر ہے کہ اللہ کے بندے ہو یا دنیا کے بندے ہو، اللہ کے بندے ہو یا اس کے بندوں کے بندے ہو، اس پر نقطے پر سارا فیصلہ ہونا ہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اب ان کے سارے اعمال جو دنیا میں کچھ کیے بھی تھے اللہ کے لیے وہ بھی برباد کر دیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ رخ دنیا کی طرف تھا، دنیا کی طرف ہر اینگل سے دوستیاں، دشمنیاں، کوششیں، ہر طرف دیکھو میرے بھائی یہی کچھ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے، مصیبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں،
جیلوں میں بھی ہیں، اور کتنے اور دنیاوی لحاظ سے نقصانات بھی، پریشانیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کا مسئلہ، دنیا کی حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے، دنیا کی آسودگی آ جائے، اور خیر خواہ بن کر آتے ہیں۔ اگر قرآن اور حدیث کا نام لیتے ہیں تو خالص اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے۔ جب اللہ کی بات آتی ہے تو اس کے بعد چادریں چلاؤ جی، عرس اور میلے کرو جی، وہاں جا کے رکوع سجدے کرو جی، گنبد بناؤ جی، مسجدوں کے اندر گنبد بنا دیے انہوں نے، اور ان کی پوجا ہے، پیری فقیری چل رہی ہے، اور واسطے وسیلے 11ویں 12ویں کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، یعنی جو شرک اور کفر کرنے والوں کو خوش کرنے کے لیے کر سکتے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور دیندار قسم کے لوگ، اندازہ لگائے، مفتی محمود جیسے آدمی جا کے حلوہ چڑھاتے ہیں بری وہاں علی جویری کی قبر کے اوپر، صرف الیکشن کے دنوں کے اندر ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ پروفیسر غفور نائب امیر کی حیثیت سے، جماعت اسلامی کے نائب امیر صاحب کی حیثیت سے، مودودی صاحب کی زندگی کے اندر بری امام جا کر چادر چڑھاتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو اعلان کرتے ہیں کہ اگر مجھے کامیاب کر دو تو اس کے بعد میں تمہارے لیے راولپنڈی سے سڑکیں ایسی پکی کراؤں گا جس طرح اسلام آباد کی چوڑی سڑکیں ایسے کرا دوں گا۔ کوئی رنگون میں جا کے گھنٹے کھڑکاتا ہے، کوئی مدینہ ریاست کا جھانسا دے کر وہ گنج شکر کے مزار پر جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے، گبرو جوان جا کے سجدہ ریز ہو گیا، اور کیا پیغام ہے نوجوانوں کو بتائیے کہ یہ سجدہ۔ اور پھر بتانے والے، پوچھنے والے نے پوچھا بھی، حضرت صاحب آپ نے کیوں سجدہ کیا؟ آپ تو دیندار اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، یا کہتے ہیں نہیں یہ وہ شرک والا سجدہ نہیں ہے۔ بتائیے، یہ وہ شرک والا سجدہ نہیں ہے، یہ محبت والا سجدہ ہے، عقیدت والا سجدہ ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں تو بتاؤ، عقیدت میں ہی شرک ہوتا ہے نا، کبھی نفرت میں شرک ہوا ہے؟ اتنی سمجھ نہیں ہے، سب دنیا کا چکر، اللہ کے بندو، دنیا کے معاملات ہیں۔ بس یہ یونیورسٹی بنا دیں گے، یہ تمہارے لیے، تمہارے اوپر جو کچھ پابندیاں لگی ہیں، تم زبان نہیں کھول سکتے ہو، تمہارے حقوق نہیں تمہیں مل رہی ہیں، انصاف نہیں ہو رہا ہے، انصاف بس تمہیں انصاف دلا دیں گے، اس طرح کے جھانسے دیتے ہیں۔ اور پھر کبھی حدیث کے واقعات بیان کرتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کی زندگیوں کا کوئی معاملہ لاتے ہیں، کبھی قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور یوم میں قیامت ان کے اعمال کو بالکل تولا ہی نہیں جائے گا، وزن ہی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے تو معاملہ ہوا ہی نہیں تھا۔ جتنے میزان قائم کی جائے گی یہ مومنوں کے لیے کی جائے گی۔ مشرکوں کے اعمال اس طرح اڑا دیے جائیں گے جس طرح مالک نے مثال دی سورہ ابراہیم کے اندر، جس طرح پہاڑ ہوتا ہے، کالا پہاڑ، آپ کو پہاڑ نظر آتا ہے لیکن راکھ کا پہاڑ ہے، اور اگر ایک تیز آندھی آئے تو ایک ذرہ بھی وہاں نہیں بچتا ہے۔ اس طرح قیامت کی جب آندھی چلے گی ان کے سارے نامہ اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، ایک ہی آیت، اگر دوسری ابھی آیت شروع ہوئی ہے، دوبارہ ان کو کافر کہا گیا، یہ اس وجہ سے ہے، یہ جزا ان کو اس لیے ملے گی جہنم کی، بِمَا كَفَرُوا، کفر کرنے کی وجہ سے، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، انہوں نے میری آیات کا، یعنی قرآنی آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ یہ مذاق اڑانا ہے نبی علیہ السلام کا، کہ نبی علیہ السلام کا نام لینا اور پھر مشرکوں والے کام کرنا، دنیا داری والے کام کرنا، جمہوریت کو ثابت کرنا قرآن اور حدیث سے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا کفر ہے۔ یہی مالک بیان فرما رہا ہے کہ یہ میرے رسولوں کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا اور میری کتاب کا مذاق اڑایا، تو اس وجہ سے ان کو یہ سارا معاملہ ہوگا۔ پھر آگے دوسرے لوگوں کو آگے سارے نمک حرام غدار نہیں ہے، دوسرے بھی کچھ ہیں، الذین آمنوا، جو مومن ہیں، ایماندار ہیں، وعملوا الصالحات، پھر ایمان کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، کانت لہم جنت الفردوس نزلا، مالک فرماتا ہے ان کے لیے جنت الفردوس مہمان نوازی کے طور پر ہوگا۔ چند دنوں کی یہ بات ہے مومنوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو دنیا کے لحاظ سے، ایمان کی وجہ سے اللہ کے لیے جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ اصل چیز ہے جو مالک کو خوش کرتی ہیں اللہ کے لیے۔ ہاں تم دنیا کے لیے مصیبتیں برداشت کرو، مار پڑے اور مارے جاؤ، کہتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ دنیا کے لیے جو تم کام کر رہے ہو، جمہوریت کے لیے، وطن کے لیے، قوم کے لیے، تو یہ قوم سے پھر مانگنا جا کے، وطن کس سے مانگنا جا کر، اجر تمہیں کچھ بھی وہاں ملنے والا نہیں۔ اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ جو 3 آدمی جن سے جہنم کا افتتاح کیا جائے گا، وہاں بھی یہی ہے کہ ایک بہت بڑا عالم دین، ایک بہت بڑا مجاہد، اور ایک بہت بڑا قرآن کا جاننے والا، اور اس کا بھی، اور بہت بڑا مال خرچ کرنے والا۔ بظاہر تو لوگوں نے تو اس کو یہ سمجھا کہ یہ سارے مومن ہیں، لیکن مالک نے ان سے جب پوچھا کہ بتاؤ یہ سب کچھ تو تم نے کیا تھا، کس لیے کیا تھا؟ تو ایک نے کہا کہ یا اللہ میں نے تیرے تینوں کو، اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولتے ہو کذاب، تم نے اپنے لیے کیا تھا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میرے یہ عالم دین کہیں، لوگ مجھے تالیاں بجائیں، وہاں لوگ مجھے سخی کہیں، بڑا نیک ہے، بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔
لیکن میرے لیے کہاں کیا تھا، میرے دین کے لیے کہاں کیا تھا؟ تو یہ اللہ کے دین کے لیے کرتے تو کیا کہنا ان کا، اس طرح مصیبتیں اٹھاتے، جیلوں میں برداشت کرتے، اپنے موقف سے نہ ہٹتے، یہ دعوت لے کر اٹھتے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے۔ کسی ایک نے بھی شرک کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہے اس انداز سے۔ بڑے بڑے عالم دین، نہ فضل الرحمان نے اٹھائی ہے، نہ طارق جمیل نے اٹھائی ہے، نہ طارق القادری نے اٹھائی ہے، نہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر نے انہوں نے اٹھائی، نہ فیلڈ مارشل نے اٹھائی ہے۔ شرک کے سارے رکھوالے ہیں اللہ کے بندوں، میں نے بالکل دیکھا ہے، ان کو قریب سے دیکھا ہے۔ حتیٰ کہ یہ عربی ہیں، یہ بھی شرک اور گمت کے رکھوالے ہیں، چاہے خادم حرمین شریفین کہیں، یہ گمت کے رکھوالے ہیں، اپنی بادشاہت کے رکھوالے ہیں۔ ان کو اللہ کے دین سے کوئی غرض نہیں، اللہ جانتا ہے۔ اور ان کے سارے علماء جتنے ہیں یہ دنیا دار ہیں، یہ دنیا کماتے ہیں، دین انہوں نے سیکھا ہی دنیا کمانے کے لیے۔ اذان کی اگر سیکھی ہے تو دنیا حاصل کرنے، تنخواہ لینے کے لیے انہوں نے پہلے انٹرویو دیا تھا، تنخواہ اذان دینے کے لیے ان کا انٹرویو ہوا، پھر چھانٹا گیا آواز کس کی اچھی تھی، اور پھر اس کے بعد تنخواہ ملتی ہے۔ حتیٰ کہ ان قرآن پڑھنے کا بھی ان کو انٹرویو ہوا ہے، لائنوں میں لگے ہوئے تھے امام کعبہ بننے کے لیے اور امام مسجد نبوی بننے کے لیے، پھر ان کی تنخواہیں مقرر ہوئی ہیں، اور پھر انہوں نے دین کو بیچا ہے، اور اللہ کے دین کو اس طرح انہوں نے استعمال کیا ہے، اور کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے اس شرک کے خلاف، کیونکہ ان کو معلوم ہے پرزے کی طرح فٹ ہے، اس پورے سسٹم کے اندر نکال دیا جائے گا۔ تو اللہ کے مدد، جب تک ایمانداروں کے اندر یہ ہمت پیدا نہیں ہوگی، تعداد کو مت دیکھو، عام طور پر یہ پھر یہ سارے بتاؤ، خود سوچو نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہر دور کے اندر یہی ہوا ہے، تعداد اکثریت شرک کرتی رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کی پوری قوم ایک طرف ہے اور چند لوگ ہیں جو کشتی میں، 950 سال کی دعوت ہے الہکم الہ واحد۔ حج اور نماز اور روزے کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا ہے۔ ہر نبی نے اسی طریقے سے کیا ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نقطے پر پوری دعوت کو اٹھایا ہے، کسی نقطے کے اوپر ہجرتیں ہوئی ہیں، اسی نقطے کے اوپر جنگیں، پہلی جنگ جو ہوئی ہے جنگ بدر جس کا ذکر کرتے ہیں، ایک طرف 313 تھے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف ماموں ہے، دوسرے بھانجا ہے، کوئی سگے بھائی آمنے سامنے اللہ کے بندوں۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ الہکم الہ واحد، اللہ اکیلا ہے، یا بابا اور کاکا بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ سیاسی لوگ کہتے ہیں وہ جی انصاف قائم کرنے کے، اور ایمان عقیدے کا ذکر ہی نہیں کہیں۔ یہ معاملہ ہے صلی اللہ کے بندوں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہم ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کا فہم عطا فرمایا ہے، اور اسی نقطے کے اوپر ہم اپنی بات کو کرتے ہیں۔ قرآن کا بنیادی نقطہ ہے، اور اسی کے لیے انشاءاللہ ہم جی رہے ہیں۔ اس بات کے علاوہ کوئی جینے کا شوق نہیں ہے۔ یہ بات اگر نہ ہو، زندگی سے نکال دی جائے، اور اس معاملے میں ہم بال برابر کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ان کو اتنی ہی کمی کرنے کے لیے کہا، یہ بھی ان کی سنت ہے، جہاں اور سنتے ہیں وہاں یہ بھی سنت ہے کہ بال برابر کمی نہیں کرنا۔ یہ سنت، اصلی سنت تمام انبیاء کی اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت توحید ہے، توحید کو اختیار کرنا، پھر جم جانا اس کے اوپر، پھر اس کی خاطر مارے کھانا، تکلیفیں برداشت کرنا، سب کچھ، اور خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے جانا اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے آگے بڑھتے رہیں، مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بنائے۔ اللہ کو اخلاص چاہیے، یقین کرو، اللہ کو تعداد نہیں چاہیے، مالک کو کوالٹی چاہیے۔ وہ پاک رب ہے، وہ پاک اعمال کو قبول کرتا ہے، وہ پاک ایمان کو، شرک سے پاک ایمان، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا بھی عمل کرو گے مالک خوش ہو جائے گا، کیونکہ شرط یہی، بنیادی شرط یہی، خلوص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اندر ہمیں شامل کرے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔